چنانچہ جتنے بھی اس قسم کے احکام ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ۔ وہ کسی کے ہاں ملازم تھے اور اپنے جس کے پاس ملازم تھے اس کی بیوی سے بدکاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایسا ایمان عطا کیا تھا کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا تو پھر ان کے لیے پرسکون زندگی گزارنا ممکن نہ ہوتا، بے چینی ہو جاتی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرے۔ چنانچہ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے رخ مبارک کو ان کی طرف سے پھیر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ وہ گئے، پھر دوبارہ آئے اور پھر سامنے آ کر انہوں نے یہی بات کی۔ آپ نے پھر اپنا رخ کو پھیر دیا، پھر وہ جا کر پھر واپس آپ کے سامنے سے آئے اور پھر یہی بات کی۔ پھر آپ نے اپنے رخ کو پھیرا، پھر دوبارہ آ کے انہوں نے پھر اس کا اقرار کیا۔ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار آ کے اقرار کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس یہ چلا جائے، خود سے توبہ استغفار کر لے تاکہ اس پر اللہ کی حد جاری نہ ہو، لیکن وہ بے چین ہیں۔ اب وہ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جو مختلف روایتوں میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو لعلک قبلتا، شاید تم نے اس کا بوسہ لیا ہوگا یا اس کو چھوا ہوگا، او نظرتا، یا صرف اس کو دیکھا ہوگا شہوت سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے میں نے ایک حدیث سنائی نا کہ بد نظری، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا فرمایا ہے کہ آنکھ کا زنا کیا ہے کہ کسی کو لذت کے ساتھ دیکھنا، ہاتھ کا زنا کیا ہے کہ کسی کو شہوت کے ساتھ چھونا۔ تو آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ زنا سمجھ رہے ہوں، انہوں نے صرف ہاتھ لگایا ہو، بوسہ لیا ہو اور اس بنیاد پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ابھی جنون، یہ مجنون تو نہیں ہے، دماغی توازن صحیح ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ صحیح ہے، جنون کی کیفیت کوئی نہیں ہے ان کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اشرب خمرن، کیا اس نے شراب تو نہیں پی لی ہے کہ نشے میں ایسی بات کر رہا ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے اور ان کا منہ سونگھا اور کہنے لگے کہ نہیں، منہ سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے۔ پھر آپ نے ایک آدھ سوال کر کے پھر فرمائے کہ انکتہا، کیا تم نے جماع کیا ہے، صحبت کی ہے؟ یعنی آپ نے پھر صاف الفاظ میں ان سے پوچھا کہ کیا کیا ہے تم نے، کیونکہ اس معاملے میں کنایات نہیں چلتے، اشارے نہیں چلتے۔ اس معاملے میں جب اس قسم کا کوئی کیس آئے تو ایسی صورت میں جو حاکم ہوگا یا جج اور قاضی ہوگا اس کو پھر صاف الفاظ میں پوچھنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا عضو غائب ہوا، جیسے کہ سرما دانی میں سلائی غائب ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، اقرار کیا اس چیز کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ تم ویسے توبہ استغفار کر لیتے، لیکن شروع میں آپ نے بات فرمائی تھی کہ اچھا ہوتا کہ تم توبہ استغفار کر لو، لیکن وہ پھر بھی اس پہ راضی نہیں ہوئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ مجھ پر اللہ کی حد جاری کی جائے۔ اب وہ حد ان کو پتہ ہے کہ کتنی سخت ہے حد، وہ اتنی سخت سزا اسلام میں اور کسی جرم پر نہیں ہے۔ کون سا جرم ہے کہ شادی شدہ انسان زنا کرے، وہ ایسا سخت جرم ہے کہ اس جیسی سزا کوئی اور جرم پر نہیں اسلام میں۔
آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ اور رجم کرو، یعنی پتھر مارو۔ چنانچہ ان کو جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، حدیث میں مصلی کا لفظ آتا ہے، مصلی عیدگاہ کو کہا جاتا ہے، وہاں لے گئے اور وہاں جا کر لوگوں نے ان کو پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اب جب ان پر پتھر پڑنے شروع ہوئے تو کچھ دیر کے بعد تکلیف سے وہ وہاں سے بھاگے، لوگ سامنے کی طرف سے آ گئے، پھر پتھر مارے، یہاں تک کہ کسی کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی تھی، وہ ماری، ان کے سر پہ لگی، اور اس کے بعد ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا اور موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جب پتھر لگے تو اس کے درد کی وجہ سے وہ بھاگے تھے، تو آپ نے فرمایا ہلا ترکتموہا، تو تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے زنا کا اور اس کے بعد اس پر یہ سزا جاری ہوتی ہے اور پھر وہ رجوع کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یعنی عین سزا کے وقت جب اس کو پتھر لگ رہے ہیں اس وقت بھی اگر وہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے زنا نہیں کیا، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سخت سزا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں نا اس میں چھوٹ کتنی رکھی ہے شریعت نے، کہ اپنے اقرار سے کوئی رجوع کرتا ہے تو سزا کے موقع پر بھی اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا، لیکن چونکہ انہوں نے صراحتاً تو اس سے رجوع نہیں کیا تھا، صرف عمل سے بتایا تھا، بھاگے تھے نا، اس لیے ان کے ماننے والوں پر پھر دیت لازم نہیں ہوئی، ورنہ اگر وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتا نا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور پھر بھی لوگ ان کو مار دیتے تو پھر یہ قتل کا جرم ہوتا اور مارنے والوں پر دیت لازم آ جاتی، لیکن چونکہ انہوں نے صاف الفاظ میں نہیں کہا، صرف بھاگے، تو اس وجہ سے مارنے والوں پر دیت لازم نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ آپ نے 2 آدمی وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا تھا، ویسے ہی ظاہر کر دیا، جیسے کتا مرتا ہے اس طرح اس کو سنسار کر کے مار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، لیکن اس وقت کچھ نہیں فرمایا اور وہاں سے چلنے لگے۔ آگے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا تھا کہیں نیچے کی طرف۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، اور فرمایا کہ یہ جو گدھا ہے نا اس کا گوشت جا کے کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مردار گدھے کا گوشت کون کھائے گا، گدھا تو ویسے ہی حرام ہے، پھر مرا ہوا گدھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے جو اس شخص کی عزت اچھالی ہے وہ اس گدھے کے گوشت کھانے سے بھی سخت بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت وہ جنت کے باغوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جنت کے باغوں میں مزے کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ بہت بڑے لوگوں کی جماعت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ گناہ ایک آدمی اتنا بڑا کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی توبہ کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی بشارتیں سنا رہے ہیں، جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، لیکن اس غلطی پر وہ ایسا بے چین ہوا کہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر حد جاری کی جائے تاکہ میں جب اللہ کے پاس پہنچوں تو اس گناہ سے پاک صاف ہو کر پہنچوں۔ اور اس حالت میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی توبہ نہیں ہے، یعنی کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں، کہ صحابہ جیسی ایک بڑی جماعت پر بھی اگر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں ان کی کتنی بڑی توبہ کی قبولیت ہوئی ہے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ایسا کوئی واقعہ ہو جائے گا، اب آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہوگا
اور یہ پتہ چلے گا کہ ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اور آگے لوگوں کے لیے ایک مثال